اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے مشہور و معروف اور مقبول پروگرام، جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے صبح نور، اس کا میزبان معین نظامی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہم اسماء النبی الکریم سے جو حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تالیف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب، یہ سین سے ہے نصیب، ہمارے سردار اعلیٰ حسب نسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ناظرین کرام، رسول کے ایک بہت ہی محترم صحابی حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع نے روایت فرمائی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بنی کنانہ کو چنا، منتخب کیا، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا۔ یہ جو چناؤ ہے، انتخاب ہے، یہی استفاء ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے چنا گیا حضرت مریم کو، اسی طرح جس ہستی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا گیا، ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا آمنہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسی تعلق سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، تاج لولاک لما خلقت الافلاک آپ کے سر اقدس کی زینت ہے۔ رسول کریم نے پوری دنیا میں یہ کہہ کر ماں کا مرتبہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا، جو پہلے بھی موجود تھا مگر اس پر پردے ڈلے ہوئے تھے اور وہ چھپا ہوا تھا، کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اب قیامت تک ماؤں کا یہ درجہ باقی اور برقرار اور مستحکم رہے گا، اور اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت سیدہ آمنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ یہ اس شخص کی، اس ہستی کی، اس نور الہی کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر ہے، جو انسانی حقوق کے معلم اول و آخر ہے، اور جو خواتین کے حقوق کے مبلغ اعظم و اکبر بھی ہیں۔ خواتین ہمیشہ ناز کریں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت، ان کی شرف، ان کی توقیر کے لیے اس وقت آواز بلند کی جب کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اور انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ کے احوال پاک، ان کے اخلاق و کردار، ان کی زندگی، پرورش کیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بیوگی کی زندگی، جوانی کی بیوگی کی زندگی کس باوقار طریقے سے بسر فرمائی، اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کیسا حسن سلوک رکھا، اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے کتنی محبت کی، اور پھر حضرت ام ایمن نے ان کے اس حسن سلوک کی بنیاد پر کتنے طویل عرصہ رسول کریم کی خدمت کی، اور حضرت علیہ السلام نے ان سے کتنی محبت کا سلوک کیا اور احترام کا سلوک کیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدہ آمنہ کی جو فصاحت اور بلاغت، اور آپ نے جو مختلف مواقع پر بہت ہی خوبصورت اشعار کہے، جو عربی ادب کا شاہکار بھی ہیں اور انسانی احساسات کی خوبصورت ترین عکاسی بھی ہیں، اس موضوع پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے معزز مہمانوں میں جو حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ اقدس میں اظہار عقیدت کریں گے، سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جو آپ سب کے لیے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ماہر اقبال اور دیگر علوم و فنون کے جامع ہیں اور بہت صاحب اخلاص شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم خلیل احمد یوسفی صاحب، جن کا علم و فضل ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا محترم سعید احمد خان صاحب سے کہ وہ حضرت سیدہ آمنہ کے خاندانی پس منظر اور حسب نسب کے بارے میں، اور جو ان کے خاندان میں بنو ہاشم کی رشتہ داریاں تھیں،
اس حوالے سے کچھ ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ماں، وہ آمنہ جو امام المرسلین کی ماں بنی تو ماؤں کی عظمتوں کو سبحان اللہ، وہ آمنہ جس کے کاشان اقدس میں نور ازلی کی وہ کرن پھوٹی کہ جس کی چمک نے باطل کے تمام اندھیروں کو حق کے اجالوں میں بدل کر سبحان اللہ۔ وہ سیدہ آمنہ محسنہ کائنات، مخدومہ جہان، مامتا کا جھومر، ماؤں کی سردار، ام النبی، جس نے روح کائنات کو جنم دے کر اولاد آدم پر احسان عظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے خاندانی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گزاروں کی پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں بنو سلیم کی کریم عورتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا تعلق چونکہ مدینہ منورہ سے ہے جی، اور مدینہ منورہ کے بارے میں ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں لولا الہجرہ لکنت من الانصار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا۔ کیا عزت اور شرف ہے حضور۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی ہیں، یہ خاندان بنو زہرہ مدینہ منورہ میں عظمتوں اور رفتوں کی بلندیوں پر فائز ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تمام اہل مدینہ ان کا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس خاندان کی بدولت ان کو جو راحتیں میسر آ رہی ہیں، ان کو جو معاشرتی آسائشیں دی جا رہی ہیں، ان کا جو معاشی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے، اس بنا پر پھر یہ کہ اس زمانہ جاہلیت میں جب کہ اخلاقیات کی بہت ہی کمی تھی، اس میں اس خاندان نے اخلاق اور محبت کے وہ یعنی مینار امت کو دکھائے جن پر قیامت تک آنے والی اولاد آدم فخر کرتی رہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کا ہی صرف وہاں تعلق قائم نہیں ہوا، بلکہ بنو ہاشم کے حضرت عبد المطلب، ان کے گھر میں اگر ہم دیکھیں حضرت حالہ، بے شک وہ بھی مدینہ منورہ میں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاشم، جی، بنو ہاشم جو ایک نام ہے ایمان والوں کے لیے، ایمانی راحتوں کا، ایمانی لذتوں کا، ایمانی شیرینی کا، اس میں حضرت ہاشم کا تعلق بھی حضرت فاطمہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے خاندان سے جڑتا ہے۔ تو سیدہ حضرت آمنہ مدینہ منورہ میں ہیں اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ان دونوں کا تعلق لگتا ہے کہ قسام ازل نے ازل سے ہی قائم کر رکھا تھا۔ پروفیسر صاحب، یہ بالکل ایسا محسوس ہوا آپ کی بات چیت سے کہ جو درجہ مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم کو حاصل ہے وہی مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کو حاصل ہے، اور ہر اعتبار سے یہ کفو ہیں، یعنی ہم پلہ ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا جو ایک انتخاب ہے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ جس نے اپنے وجود کریم سے ایک پیکر عظیم کو جنم دیا ہے، تو آپ کی وہاں پر پرورش، آپ کا خاندان کا مدینہ منورہ میں ہونا قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو یہ بتانا تھا کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس پر عرش اولا بھی رشک کرے گا، وہ چونکہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، ذاکیہ، ذکیہ، کیا کیا نام ہم اس ماں کو دیں کہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے سیدنا کلیم اللہ کی ماں کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں، بے شک اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ابن مریم کے نام سے ہم جانتے ہیں، اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام ہے کہ وہ روح اللہ کی ماں ہیں، اگر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام ہے کہ وہ کلیم اللہ کی ماں ہیں، تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا مقام یہ ہے کہ وہ حبیب اللہ کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ حبیب اللہ کی ماں جس کا خاندان عظمتوں کی بلندیوں پر فائز ہوگا، بہت خوب۔ تو سیدنا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمیں اس امر کو یاد رکھنا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہجرت فرما کر بھی یہاں آنا تھا، اور 1000 سال پہلے سے مدینہ منورہ کے اس خطے کو منتخب کر لیا گیا تھا کہ یہاں پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی جا رہی تھی، تو وہ سارے کا سارا منظر اس پس منظر میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، حضرت سیدہ آمنہ کی جو شادی ہے وہ خود ایک تاریخی واقعہ ہے اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ جو وادی بطحہ کے یوسف ہیں، سبحان اللہ، تو ادھر حضرت آمنہ ہیں، خطبہ نکاح کیسے پڑھا گیا، کس طرح سے پڑھا گیا، رخصتی ہوئی، کتنی مختصر سی ازدواجی زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت ہی باوقار اور عزت اور شان والی بیوگی کی زندگی ہے۔ پھر مدینہ منورہ سے مکہ میں جب آپ تشریف لے گئیں تو سسرالی خاندان میں کس طرح سے آپ نے اپنے حسن سلوک سے اور محبت سے ایک مقام پیدا کیا، رسول اللہ کی والدہ تھیں آخر، تو ان تمام باتوں کا آپ کچھ ہمیں عنایت فرمائیے، تبرک سے نوازیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسا بھی پروفیسر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، سیدہ آمنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ آپ کی شان بیان کرنا ہمارے لیے ایک سعادت ہے اور اپنے نصیب کو سنوارنے کا ایک سامان ہے۔ لا ریب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ کی جو شان تھی، جیسے مارٹن لینگز نے بھی لکھا کہ جیسے وہ اپنے معاشرے کے یوسف تھے، یوسف وقت تھے، بے شک شبہ، تو اس کے ساتھ جو آپ کی زندگی کے ساتھ ایک جڑا ہوا واقعہ ہے 100 اونٹوں کے فدیے کا واقعہ، اس نے بھی آپ کو ایک بڑی شہرت دے دی تھی، اور اس سوسائٹی کے نوجوانوں میں غیر معمولی جو مقام تھا، ہاشمیوں کے ذبیح، سبحان اللہ، بالکل اس مقام کا ایک حامل بنا دیا تھا۔ تو اس سے پھر بہت سی اس سوسائٹی کی جو معزز خواتین تھی، ان کا ایک رجحان تھا کہ ان کا نکاح سیدنا حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو۔ اچھا، لیکن جیسا اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی، باوجود اس کے کہ بہت سے آپشن موجود تھے، لیکن اس پر لبیک نہیں کیا، اس کو اوکے نہیں کیا حضرت عبداللہ نے، اور حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ نکاح کا جو ہے وہ اہتمام ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ قبیلہ بنو زہرہ کی اندر نکاح کیا جائے حضرت عبداللہ کا، تو وہ لے کے مدینہ طیبہ اس قبیلے کے پاس پہنچے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ان سے رشتہ طلب کیا۔ جب سارا رشتہ کا معاملہ طے پا گیا تو اس کے بعد پھر نکاح کی تقریب ہوئی، جس میں حضرت عبد المطلب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس پوری معاملے کے اندر ہر جو اس کا ایونٹ ہے شادی کا، کس طرح تلاش کیا رشتے کو، رشتہ کس طرح طے پایا، ہر چیز ہی غیر معمولی ہے اور ہمارے لیے بہت رہنمائی کا سامان رکھتی ہے، لیکن اس میں جو خطبہ نکاح ہے وہ بطور خاص اپنے اندر بڑی معنویت کا حامل پیغام ہے۔ جب ہم اس خطبہ نکاح کو ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب خطبہ نکاح کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے فرما رہے ہیں۔ یہی حضرت عبد المطلب کے موحد ہونے اور توحید کا قائل اور توحید پر ایمان کا حامل ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے اور کوئی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں آج تک میں سمجھتا ہوں کہ وہی سنت جاری ہے، ہم نحمدہ و نصلی سے بات شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ کیا ہے؟ وہی بات جو حمد حضرت عبد المطلب نے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ حضرت عبد المطلب کی منشا ہے جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کا ہمسایہ بنایا اور اپنے حرم کی سکونت عطا کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ جو شرف ہے
بیت اللہ کا ہمسایہ ہونا اور بیت الحرم کا رہائشی ہونا، جی ہاں، اب دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ سورہ قریش کو ہم دیکھتے ہیں کتنے مقامات ہیں جس میں قریش کی اس عظمت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس جملے کو سنتے ہی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد آ جاتی، جس کو قرآن مجید نے کوٹ کیا، جس وقت وادی غیر ذی زرع میں وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جو دعا کر رہے ہیں، بچے کو چھوڑ جو دعا کر کے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ سبحان اللہ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا سے آگاہ تھے، انہوں نے اس دعا کو خطبہ نکاح کا حصہ بنایا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس خطبہ نکاح سے ہمیں کہاں کہاں تک رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں خافتوں اور خطروں سے محفوظ کیا، جیسے سورہ قریش میں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی وہی جو اللہ کی نعمتیں ہیں ایسا ہی ہے جو منشا خداوند ہے، قرآن مجید کا حصہ بنے گی۔ حضرت عبد المطلب ان کو اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نکاح کریں اور حرام سے دور رہیں۔ اب دیکھیں اوامر و نواہی سے آگاہی ہے، اور اس اوامر و نواہی سے آگاہی کو، اس پیٹرن کو اب کس میں رکھ رہے ہیں؟ خطبہ نکاح کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ سارا پریمبل بیان کرنے کے بعد جو نکاح کا پروٹوکول ہے، جو خطبے کے کانٹینٹ ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں میرا بیٹا عبداللہ ہے، میں مقررہ مہر پر اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اس پہ راضی ہیں؟ تو اب جو ان کے تھے اکابر انہوں نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ اب یہ جو خطبہ نکاح ہے یہ پورا ہمیں وہ منظرنامہ بیان کرتا ہے ان کے عقیدے کا، ان کے اسلوب حیات کا، ان کے کریکٹر کا، ان کے اسلوب فکر کا، ترجیحات کا، کہ وہ کس طرح سوچتے، کس طرح رہتے تھے، اور بہت سے مباحث کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد شادی ہوا اور کم و بیش 3-4 دن تک ولیمے کی تقریب چلتی رہی، جس میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف اہل مدینہ ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کے لوگ بھی ان کو بھی۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، مجھے تو خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عبد المطلب کا نمک خوار بنا دیا قبائل اطراف مدینہ کو۔ سبحان اللہ، کہ یہاں عبد المطلب سبحان اللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ حضرت عبد المطلب کا نمک خوار دونوں لحاظ سے بنا دیا، مادی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی۔ روحانی لحاظ سے کیسے بنا دیا خطبہ نکاح بتا رہا ہے، اور مادی لحاظ سے کیسے بنا دیا یہ جو تفصیلات ہمیں نظر آتی ہیں 3-4 دن جس طرح گزرے۔ اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ تو یہاں پھر جیسے ہم جانتے ہیں بہت تھوڑا وقت جو ہے وہ ازدواجی کی زندگی جو سیدہ ان کا گزرا، اور پھر ایک جو تجارتی سفر میں جب حضرت عبداللہ تشریف لے گئے، جب قافلہ واپس آیا شام سے تو اس میں حضرت عبداللہ موجود تھے، اور پتہ چلا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ طیبہ اپنے عزیزوں کے گھر رک گئے ہیں۔ تو حضرت حارث کو حضرت عبد المطلب نے جب بھیجا کہ آپ معلومات کے لیے جائیں، تو وہ جو معلومات لے کے آئے وہ معلومات غم کی معلومات، دکھ کی معلومات۔ اللہ اکبر۔ حضور والا محترم مفتی خلیل یوسفی صاحب، حضرت سیدہ آمنہ کو ایک ایسا لمحہ درپیش آنا تھا جو ولادت مصطفی ہے، یعنی اس شخص کی ولادت، اس ہستی کی ولادت جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا۔ تو ایک بشارات کا سلسلہ اور ایک رؤیا اور مکاشفات اور اس طرح کا جو کچھ اور مشاہدات آپ کے بہت جو بے مثال ہیں، وہ فرمائیے آپ تاکہ ہمارے ناظرین، سامعین اور ہم خود استفادہ کریں اس سے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ یہ ایک لمبی سی تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارات کا تعلق صرف سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے منتقل ہوئے، جس کی پشت سے جہاں منتقل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شخصیات کو چمکا کے رکھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھ کر آپ ایک معبر کے پاس گئے اور کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئی، اس کی جڑیں زمین تک ہیں، اس سے بہت سارا پھل نکل رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن ہر ایک کو وہ پھل مل نہیں رہا، کچھ لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں، کچھ پھل کھا رہے ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی شاخیں، جس کی عزت پوری کائنات میں پھیل جائے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ لوگ اس کے دشمن بھی ہوں گے
لیکن اسے پھل وہ کھائے گا جو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا. سبحان اللہ. پھر آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آپ میں موجود تھا تو آپ کی پیشانی چمکا کرتی تھی. اس کے اوپر سیرت رسول عربی میں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ ایک عرب کی بڑی علوم و فنون کی ماہر خاتون اس نے دیکھا تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں. یہ عرب کا وہ زمانہ تھا جس میں لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایسا ہی ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدروں کی اہمیت کو بتایا. کہا میں اپنے ابا جان سے اجازت لوں گا پھر بتاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان آپ اپنے والد گرامی سے نکاح کی اجازت لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت سیدہ آمینہ کی طرف منتقل فرمایا. اللہ اکبر. اس نے جب دیکھا اس نے کہا وہ جو کل نور چمک رہا تھا آج نہیں نظر آیا. در یتیم جس کی قسمت میں تھا اس کی قسمت اللہ تعالیٰ نے وہ امانت سپرد کر. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے بطن انور میں تشریف لائے کبھی کوئی کیفیت ایسی ہوئی نہیں جو اس صورت میں خواتین کے ساتھ ہوتی. اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہر کیفیت سے پاک رکھا, ہر تکلیف سے, ہر آزمائش سے پاک رکھا. اور فرمایا جب وقت قریب آیا تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا ایک لمبے قد کے بزرگ تشریف لائے. اچھا. اور میں نے جب ان سے تعارف لیا تو وہ کہنے لگے میں آدم علیہ السلام ہوں. سبحان. انہوں نے آ کے بشارت دی کہ اے سیدہ آمینہ آپ کے بطن انور میں کائنات کے امام موجود ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جب ولادت کا دن قریب آیا تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس دن 4 خواتین میرے پاس آئیں بطور میزبانی کے. ان میں سیدہ حوا سلام اللہ علیہ, سیدہ حاجرہ, سیدہ زہرا اور ان کے ساتھ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ. ان خواتین نے وہ خاص وقت قریب گزارا. اور پھر فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے خرج لہ نورا میرے جسم مقدس ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. کیا بات ہے. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حجابات میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دی. اللہ اکبر. میں نے مشرق بھی دیکھا, میں نے مغرب بھی دیکھا, میں نے آسمان بھی دیکھا, میں نے کعبۃ اللہ بھی دیکھا. اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جھنڈے لگائے. اچھا. ایک مشرق میں, ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کے اندر. اور پھر ان ساروں سے بڑھ کر یہ بات بیان کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اتنی روشنی پھیلی کہ فارس شام کے محلات روشن ہوئے. اور جو تاریخی اس وقت مذہب چل رہا تھا فارس کے اندر ان کے جو رکھوالے اور نگران تھے انہوں نے 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کفر کی یہ آگ بجھ گئی. اور پھر کائنات میں اس وقت خوشی اور محبت کا یہ سامان تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کسی کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے کوئی مٹھائی بانٹتا ہے, کوئی لڈو بانٹتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی خصائص القبریٰ میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے, دن کی بات نہیں کی, جس سال پیدا ہوئے فرمایا اس سال اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی خواتین کو لڑکوں کی نعمت سے مالا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا ایک سما تھا کہ ہر طرف سے خوشیوں کا ایک منظر نامہ پیش کیا جا رہا تھا. اور ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ صرف یہی نہیں کہ انسان ہی خوش تھے بلکہ کائنات کی ہر مخلوق خوش تھی کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے اب ان کو بچانے والے اور محفوظ کرنے والے دنیا میں تشریف. مفتی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع تھا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے چاروں طرف سے 6 طرف سے 6 جہات سے حجابات دور ہو گئے. تو پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہوگا. یعنی کیا آپ کے علم کو ہم محصور کر دیں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے. اور کیا آپ کی اطراف میں حجابات ہوں گے؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کچھ لمحہ ایسا بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میں گھبرائی. اللہ اکبر. پھر میں نے آواز سنی کہ اب ان کو مشرق دکھا دی, اب مغرب بھی دکھاؤ, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جہاں جہاں تک ان کی نبوت جانی ہے اللہ نے پہلے دن یہ ساری جگہ دکھا دی. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر روح پرور گفتگو ہو رہی ہے. ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
ہم رسول کریم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ہم اپنا سلسلہ سوالات جاری رکھیں گے۔ میں اس سے پہلے 2 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان اشعار کا تعلق براہ راست ہمارے ان سوالات سے ہے جو آج ہم اس وقفے میں اپنے مہمانوں سے کریں گے۔ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ میں اپنی ماں کے وسیلے سے زندہ تر ٹھہروں، میں اپنی ماں کے وسیلے سے زندہ تر ٹھہروں کہ وہ لہو میرے صبر و رضا میں روشن ہے۔ ماں کا جو کردار ہے اور وہ انسانی اپنے اولاد کی شخصیت پر جو اثرات مرتب کرتی ہے۔ اسی طرح ایک شعر جو ہم اس وقت کے منظر کو ذہن میں رکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے تھے، تشریف لے گئے تھے، تو اس شعر کو اس تناظر میں آپ دیکھیے۔ سامنے ماں کے جو ہوتا ہوں تو اللہ اللہ، سامنے ماں کے جو ہوتا ہوں تو اللہ اللہ، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہوں ابھی، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہوں ابھی۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے درخواست کریں گے، خصوصاً آغاز کرتا ہوں میں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے، کہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا جو اخلاق و کردار ہے اور آپ ایک مثالی ماں کی جو حیثیت ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے، اور یہ ضرور فرمائیے کہ آپ کا اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے کتنا محبت کا تعلق تھا، اور مجھے یہ ضرور کہنے دیجئے کہ خدا کرے ہم حضرت ام ایمن پر ایک الگ پورا پروگرام کریں کہ ان کی خدمات ایسی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں ایسی نصیب ہوئی اور خدمت کی سعادت ایسی ملی کہ وہ طبقہ خواتین میں انہیں بلال حبشی کہنا چاہیے۔ تو حضرت سیدہ کا اس حوالے سے کیا اخلاق اور کردار کی جو چیزیں ثبت ہیں ہماری تاریخ میں اور سیر میں؟ کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، آہا ہا ہا، سبحان اللہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، آہا ہا، سبحان اللہ۔ اب سیدہ آمنہ کا اخلاق و کردار کہ جن کے والد ہوں وہب اللہ سراپا عطا، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، بخشش کا ایک دریا، اور جن کی ماں ہوں برہ، کمال ہے، نیکی کا مجسم، ایسا ہی ہے۔ ان سے جو وجود میں آئیں حبیب کبریا کی والدہ کی صورت میں، آمنہ دنیا کو امن دینے والا، اللہ اکبر، سبحان، کیا نام ہے جی، جس نے کائنات کو ایک ایسی امانت دینی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صادق اور امین ان جیسا کون بنے، کمال ہے۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے ایک ایسا بیٹا جنم دیا کہ جس کی مثل اللہ نے بنایا ہی نہیں، بے شک وہ پیمانہ ہی توڑ دیا گیا کہ جس میں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ نہایت پارسا، طہارت نفس سے مزین، شرافت نفس نسب اور عزت و وجاہت کی مالکہ، اور اپنی پاک دامنی میں اپنے اخلاق میں اتنی شہرت کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں بہت ساری قباحتیں تھیں وہاں یہ ایک خوبی بھی تھی کہ جو اشراف تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ایک ایسی عورت کو حرم میں لائیں کہ جس کی وجہ سے اولاد کو کہیں سے کسی قسم کا تانا نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا تو ڈاکٹر صاحب وہ ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پر 6 کتابیں لکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے جناب ان کا۔ اور ان 6 کتابیں لکھنے پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا اعزاز ملتا ہے، انعام ملتا ہے، 75 بار حالت بیداری میں اللہ کے محبوب علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ذکر خیر کی جو آج 92 کے حوالے سے دنیا کے اندر بکھر رہا ہے، ان برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے اخلاق اور کردار کی بدولت قابل رشک تھیں
اور عرب کے نوجوان یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ایسی عورت سے ہماری نسبت ہو، لیکن اللہ رب العزت نے جن کے لیے ان کو مخصوص کیا تھا، جی ہاں، اور وہب بن عبد مناف نے جو منظر حضرت عبداللہ کی حفاظت کے دیکھے تھے، ان کے اندر یہ تڑپ ہوئی کہ کسی طرح میری صاحبزادی اللہ نے جسے اخلاق و کردار میں اتنی بلندیاں عطا کی ہیں ان کی نسبت ان سے ہو جائے۔ اللہ اکبر، فیصلے تو قدرت نے کرنے ہیں، مشیت یہ تو عبداللہ اور آمنہ ایک ہی خالص موتی کے لیے، لال کے لیے وجود میں آئی تھیں، ان کی بدولت ہی کائنات کو رحمت للعالمین ملنا تھے۔ تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے اخلاق میں اس قدر نمایاں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ نے پرورش جس انداز میں کی، جس خاتون نے دیکھا ہو کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ کس قدر حیرت والی بات ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک پیشانی میں نور چمکتا ہوا رہے، جہاں جہاں گئے سبحان اللہ، یعنی پہچانے گئے ہاشم کی تو یہ حالت تھی کہ ان کے اس نور کو دیکھ کر ان کی شخصیت کا اتنا اثر پڑتا تھا کہ دیکھنے والا ان کے ہاتھ کا بوسہ لیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، پھر عبد المطلب، پھر عبداللہ، پھر اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو ماں جب جنم دے کر ان کو دیکھتی ہوگی، آپ کو صرف 7 دن میسر آئے، اللہ اکبر، آپ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا نصیبہ چمکا، وہ لے گئیں، وہ برکتیں دیکھتی رہیں۔ اور اس اثناء میں جب ہم حضرت ام ایمن کی طرف آتے ہیں تو سیدہ حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو پیغام دیا کہ مردوں میں جو عزت و عظمت اللہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دی تھی، یہ بھی چونکہ حبشہ سے آئی تھی، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ مرتبہ و مقام دیا، اور ام ایمن آپ کی جو دیکھ بھال کرنے والی ہیں ان کا نام ہے برکہ بن سالبہ، اللہ اور ان کو ام ایمن بنا دیا، سبحان اللہ، اور انہوں نے جس انداز سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان کی والدہ کے وفات کے بعد کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا انعام ام ایمن کو یہ دیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ان کی نسبت کی، بہو بنا لیا، اور اس کے بعد ام ایمن قیامت تک باندیوں میں وہ شرف اور اعزاز رکھیں گی کہ اللہ نے ان کے بطن اقدس سے حضرت زید بن حارثہ کو اسامہ دیا، اور اس اسامہ کی صورت میں ام ایمن اس اعزاز سے نواز دی گئیں کہ جن کی وہ باندی ہیں وہ حبیب اللہ ہیں، اور ان کے بیٹے اسامہ حبیب مصطفیٰ، سبحان اللہ، محبوب الرسول کے اعلان پر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان سعادتوں کو کائنات کے اندر دنیا کے سامنے رکھا۔ محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر تو ناز ہے ہی ہے، اور شاید ہی کوئی عرب ہو جو شاعر نہ ہو، یا جسے شاعری کا شعور نہ ہو اور مس نہ ہو اور ذوق نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ نے بھی اپنی زندگی مبارک میں مختلف مقامات پر کچھ اشعار کہے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان سے کچھ آگاہی دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، عربوں کے اندر جو شاعری کا وصف ہے یہ غیر معمولی ہے۔ جی اچھا، یہ صرف شعر، اگر آپ ان کی شاعری کو دیکھیں تو صرف شعر نہیں ہے، وہ زبان جو لسانیات ہے اس کی معراج بھی ہے، علم و حکمت بھی ہے، تاریخ کی، اس تاریخ کا ریکارڈ بھی ہے، اور اس معاشرے کا منظرنامہ بھی ہے، اللہ، یعنی وہ بہت سی چیزوں کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لبید کے شعر کو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سچی بات اگر کسی نے کہی تو لبید نے کہ اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ دور جاہلیت کا وہ ہے، ان شعراء کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ اوصاف اور کمالات منتقل ہوتے ہوئے اگلے معاشروں کو نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ خانوادہ نبوت کے اندر چاہے آپ کے اجداد ہوں، جی، آپ کا سسرال ہو، آپ کے ننیال ہو، یا آپ کی
اپنا خاندان وہ غیر معمولی ہے بالکل. یہاں پر تو پھر وہ فصاحت و بلاغت اپنے درجہ انتہا پہ نظر آتی ہے. تو یہی کچھ ہمیں سیدہ آمنہ کے اشعار میں بھی نظر آتا ہے. بطور مثال اگر ہم وہ شعر دیکھیں جب حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے وہ جو اشعار کہے، اچھا وہ اشعار سیدہ آمنہ کے غم کو بھی بیان کرتے ہیں. جی ہاں. حضرت عبداللہ کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی موت کے منظر کو بھی بیان کرتے ہیں اور ان حالات و کیفیات کو بھی بیان کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا سفر آخرت ہوا. آپ فرماتی ہیں آفا جانب البطحائے من آل ہاشم و جاورا لحدن خارجم فی الغمائم، کہ بطحہ کی وادی کے پاس موت نے آل ہاشم کے ایک چاند کو سلا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وہاں قبر میں اس وادی کے ہمسائے بن گئے، حالانکہ وہ پردوں میں لپٹے ہوئے تھے. یعنی اس انداز کے ساتھ ان کو قبر میں اتارا گیا کہ وہ پردوں میں لپٹے ہوئے تھے. یعنی کس اعزاز کے ساتھ ان کا جانا ہے اور ان کے جانے سے کیا خلا پیدا ہو رہا ہے اس کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس خلا کو کس طرح سیدہ آمنہ محسوس کر رہی ہے، اپنے غم کو کس طرح بیان کر رہی ہیں، اس کو آپ بیان کر رہی ہیں. اچھا اس کے بعد فرماتی ہیں دعوت المنایا دعوتاً فاجابہا، ان کو موت نے بلایا. اچھا حضرت عبداللہ کو موت نے بلایا، جب پکارا تو انہوں نے اس پکار پہ لبیک کہا، لبیک کہا، اس پکار کو قبول کیا، اسے گھبرائے نہیں. وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی، ان کے انتقال سے کیا ہوا، اب اور کوئی نہیں رہا کہ تجھ سا کہیں جسے. اب آل ہاشم میں سے کوئی ایسا نہیں جو عبداللہ جیسا ہو. سبحان اللہ. موت کے ہاتھ نے جب عبداللہ کو آل ہاشم سے الگ کیا تو ان کا مسیل کوئی نہیں چھوڑا، ان جیسا کوئی نہیں باقی رہا. اب یہ جگہ خالی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی، جسے بھرنے والا آ کے بھرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشیاء راہ یحملون سریرہ، فرماتی ہیں کہ یہ رات کا وقت تھا، یہ عشاء کا وقت تھا جب وہ ان کے جنازے کی چارپائی کو اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے. تعاورہ اصحابہ فی التزاحم، اور وہ حالت یہ تھی کبھی ایک کندھا دیتا تھا کبھی دوسرا کندھا دیتا تھا، اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ بمشکل وہ چارپائی کو لے کر کے جا رہے تھے. کیا اکرام ہے. اب آپ دیکھیں جنازہ کس وقت ہوا، جنازہ پوری تاریخ آ گئی اس میں، سفر آخرت کس طرح چلا اور کتنے لوگ اس میں شامل تھے، وہ سارا منظرنامہ 2 مصروں کے اندر آپ نے بیان کر دیا کہ یہ معاملہ ہوا. آپ کا انتقال کب ہوا، آپ کو تدفین کب ہوئی، یہ عشاء کا وقت تھا. اور لوگ اتنے زیادہ تھے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اپنا اعزاز پانے کے لیے آپ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے کر کے آگے لے کر کے جا رہے تھے. اچھا اس کے بعد فرماتی ہے فَإِن تَكُ غَالَتْ ہو منون وَرَيْبُهَا، اگرچہ موت نے اور مشکلات نے آپ کو اٹھا لیا اس دنیا سے، فقط کانا میتان کثیرت تراہمی، لیکن ان کے اوصاف کو نہیں اٹھا سکتے. وہ عطا کرنے والے، سبحان اللہ، وہ سراپا رحمت و شفقت تھے. یہ آپ کے اوصاف وہ ہیں جن کا تسلسل موت کی تصبر سے ماورا ہے. سبحان اللہ. ان کے جسم کو موت نے اٹھایا ہے، ان کے اوصاف کو نہیں اٹھایا. فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. تو اب یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو اب دیکھیں یہ جو شعر ہے یہ کیا حضرت عبداللہ کے شمائل کو، بے شک ان کے محاسن کو، ان کے اوصاف کو، ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کے کردار کو بیان کر رہا ہے. اور کیسی فصاحت اور بلاغت سے. اچھا یہ فصاحت و بلاغت اور الفاظ کا انتخاب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ان کی انوالومنٹ، کیا والہیت ہے، کیا دل کی کشش ہے، بالکل کیا دل کی وابستگی، دل بستگی ہے. احساسات، سبحان اللہ، وہ سارے احساسات جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہو کے ہمارے سامنے اشعار کے ذریعے سے آ رہے ہیں. تو یہ جن اشعار جو ہیں وہ منظر بھی بیان کرتے ہیں، حضرت آمنہ کے دل کی کیفیات بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ ساری تاریخ اور حضرت عبداللہ کے شمائل، ان کا کردار، ان کی شخصی عظمت جو ہے اس کا نقشہ بھی ہمارے سامنے بھی. اللہ آپ کو جزا دے. جناب محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، حضرت سیدہ آمنہ کی رحلت کیسے ہوئی، تدفین کیسے ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر اطہر پر گئے اور اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے، یہ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے اور ایسی باتیں ہیں کہ یہ ہماری نوجوان نسلوں تک ضرور منتقل ہونی چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے. تو میں درخواست کروں گا کہ آپ اس پر ضرور کچھ عنایت کیجیے. میں قبلہ پروفیسر صاحب کی بات مکمل کر دیتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ یا 75 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کروائی. علامہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ نے اتنی شفقت کیوں فرمائے، آپ تو بڑے بے نیاز ہیں، لوگ سالوں عبادتیں کرتے رہتے تو کبھی جلوہ ہی نہیں دکھایا، یہاں شفقت کیوں ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جلال الدین جس وقت لوگوں نے میری اماں کے ایمان کے بارے میں بات کی نا، سبحان اللہ، ان کو مومن ثابت نہیں کیا اور کہا کہ وہ مومنہ نہیں تھی، تو آپ نے ان کا ایمان ثابت کیا۔ تو میری امی نے مجھے کہا، وہ میرے پاس حاضر خدمت ہوئیں اور انہوں نے مجھے کہا اے میرے پیارے بیٹے آپ ان کے گھر آتے جاتے رہا تو میں پھر آتا ہوں، اس لیے میں نے یہ بار بار آپ کو زیارت کروائی۔ اور پھر کیا ہوا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک دن ارادہ فرمایا ام ایمن کے ساتھ اور اپنے وفد کے ساتھ کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد گرامی کی قبر انور کی زیارت کروائی جائے، جو کہ مدینہ منورہ میں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ شروع ہی سے لوگ قبروں پہ جایا کرتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تھوڑے عرصے کے لیے ممانعت فرمائی تھی نا، وہ خود اپنی حیات طیبہ میں ختم کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، کنت نہیتکم عن ثلاثۃ، میں تمہیں منع کرتا ہوں 3 چیزوں سے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، تزہد فی الدنیا و تذکر الآخرہ، دنیا میں زہد پیدا ہوتا ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو آپ کی اماں جان جب آپ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر انور پر حاضر ہوئیں اور وہاں لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ مدینہ المنورہ میں یہود بھی آباد تھے، تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک دیکھی تو آپ کے اندر سے نبوت کی وہ نشانیاں تلاش کر رہے تھے۔ تو ام ایمن کہتی ہیں، اس حدیث کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام ایمن نے بتایا کہ یہودی کچھ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں آپ اپنے بیٹے سے ملوائیں۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اطراف سے دیکھا اور پھر پشت سے نبوت کی مہر دیکھی۔ ان کے پاس تو نشانیاں تھیں نا جی صحف سماوی میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی اماں جان کو بتایا کہ یہ آپ کے جو شہزادے ہیں یہ امت کے آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب بار بار یہود آنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تو آپ کی اماں جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ عزت کی جو کیفیت ہے وہ بدل گئی ہے۔ پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا اولاد اسحاق میں، اب اولاد اسماعیل کی طرف آ گیا، تو کہیں حسد کی وجہ سے یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ان کو لے کر مدینہ المنورہ سے جو اس وقت یثرب تھا وہاں سے نکلی تو مقام ابوا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ کی خرابی ہوئی، جس میں چند دن آپ وہاں علیل رہیں، پھر آپ کا وصال ہوا۔ اور جو وصال کے وقت کی کیفیت حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو آخری کلام کیا وہ بڑا بے مثال کیا بات ہے۔ کہا اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، سبحان اللہ، میں نے تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے جنگل سے چھڑوانے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ پھر دوسری بات کہی، میں نے جو تیرے بارے میں چیزیں دیکھی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو امت کے سب سے بڑے رہبر و رہنما۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی امی کے وہ کلمات تھے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری بات یہ تھی کہ کل حی میت، کہ اے میرے بیٹے جو دنیا میں آیا ہے زندہ ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر نئی شے نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر بڑے نے فنا ہو جانا ہے، اور آج میں بھی اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن مجھے فخر ہے کہ میں دنیا کو وہ بیٹا دے کے جا رہی ہوں جس نے ساری دنیا پہ عزت کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے وہ نظام، سیدہ ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ پر کیفیت مناظر تھے کہ میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو صاف کرتی اور دوسری طرف میں ان کو صبر اور تسلی کے لیے ان کی اماں جان کی قبر کے قریب لے جاتی کس طرح یہ مشکل کی گھڑی ختم ہو۔ اور کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے پھر ایک عرصے کے بعد آپ کے دل میں یہ دوبارہ تڑپ تھی کہ میں اپنی امی جان کی قبر کی زیارت کے لیے پھر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جہاں رقت انگیز دعا کی، اپنی امی جان کے درجات کے لیے جو باتیں کی، اور پھر اس کیفیت کو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو سارے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں ایک حدیث لکھی، سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ، یہ محدث ہیں امام بخاری کے، کہتے ہیں میں اپنے والد کی قبر پہ جاتا تھا، پھر مصروفیت کی وجہ سے کم ہو گیا، بڑے دن کے بعد ایک دن میرے ابا جان خواب میں آئے، کہنے لگے بیٹے میری قبر پہ نہیں آتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میری کہتے ہیں سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان جو پہلے دن ثواب میں آپ کو بھیجتا تھا
کیا اس ثواب میں کوئی کمی ہوئی؟ کہا نہیں بیٹے ثواب میں کمی نہیں ہوئی، لیکن تیرے آنے سے جو خوشی ملتی تھی وہ نہیں مل رہی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام جو ہمارے بڑے وصال کر گئے ان کی قبروں پہ جائیں تاکہ ان کی وہ سکون اور راحت کی کیفیت بحال رہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی قبروں پہ نہیں جائیں گے نا تو کل کوئی ہماری قبر پہ بھی نہیں جائے۔ مفتی صاحب آپ کی اس بات سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے، میں جلدی میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت سیدہ آمنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ماؤں کو خصوصاً اور باپ کو بھی اپنی خاندانی روایات اور تاریخ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، آگے منتقل کرنی چاہیے تاکہ نسل در نسل وہ جو خصوصیات ہیں اور اوصاف ہیں اور خاندانی روایات ہیں اور تاریخ ہے وہ محفوظ بھی رہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے ایک تشکیل کردار میں ایک بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی عنایت۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی یقینی ہوگی۔ ایک قول مبارک ہے امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا، اے بندگان خدا اپنے کاموں میں اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر پیج لائک کیجئے، اور درخواست ہے کہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ ہم مل کر آپ سب پورے عزم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں، اور ہمیں خدا تعالیٰ اس کے اجر میں نسبت محمدی میں کامل کرے، عشق مصطفیٰ کی دولت سے نوازے اور ہماری دین و دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرمائے۔ ہم نعرہ لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اختتام پر ہم منقبت سنیں گے حضرت سیدہ آمنہ کی، جو پیش کریں گے ملک کے معروف ثنا خان جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کی آمد کا بھی شکریہ، دیگر مہمانوں کی آمد کا بھی شکریہ۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ منقبت سنتے ہیں۔ سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر، ام نور خدا ہو سلام آپ پر، آپ کے چاند کی ہے ضیا ہر طرف، آپ کے چاند کی ہے ضیا ہر طرف، جان شمس الضحیٰ ہو سلام آپ پر، سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر، آپ کو انبیاء نے سلامی ہے دی، آپ کو انبیاء نے سلامی ہے دی، قدسیوں نے کہا ہو سلام آپ پر، سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر، ایک جنت ہی کیا ساری ہی جنتیں
جنت ہی کیا ساری ہی جنتیں، ایک ہی جنت کیا ساری ہی جنتیں، آپ کے زیر پا ہو سلام آپ پر سیدہ آمنہ، ہو سلام آپ پر۔ آپ ہیں والدہ شاہ کونین کی، آپ ہیں والدہ شاہ کونین کی، آپ ہیں والدہ شاہ کونین کی، ہے یہ ساجد گدا ہو سلام آپ پر سیدہ آمنہ، ہو سلام آپ پر۔ ام نور خدا ہو سلام آپ پر۔